حقیقت کیا ہے؟ کیا یہ صرف جو ہمیں دکھ رہا ہے، یہ دنیا، یہ کائنات، صرف یہی حقیقت ہے یا پھر اس کے علاوہ بھی کوئی حقیقت ہے؟ فار ایگزامپل جنز، انسان کی روح، آخرت، اللہ کا وجود، یہ بھی حقیقت ہے. تو ایک انسان، اس کا سورس آف نالج کیا ہے؟ صرف سائنس اینڈ ہز اون ریزن. تو ظاہر سی بات ہے اس کو پھر یہ چیزیں نہیں پتہ چلیں گی، کیونکہ سائنس نے روح کی دریافت نہیں کی. سائنس پہنچ ہی نہیں سکتی، سائنس کا دائرہ کار ہی نہیں ہے. سائنس نے جنات کو ڈھونڈ نہیں نکالا کیونکہ سائنس کا دائرہ کار ہی نہیں ہے. سائنس کا سکوپ، سائنس کا ڈومین صرف کیا ہے؟ آبزرویبل فینومینا. اور جنات، ملائکہ اور روح، جنت، جہنم، اس کا تعلق انسین ورلڈ سے. سائنس پہنچ ہی نہیں سکتی. تو لہٰذا چونکہ انسان کا بس یہی نظریہ نا کہ اب ہم نے اس کائنات کی حقیقت اور اس کائنات میں جو کچھ ہے یہ ہم نے اپنی عقل اور سائنس سے پہچاننا ہے. تو جو چیز سائنس ثابت کرے گی وہی ریالٹی ہوگی، اور جس چیز کو سائنس ثابت نہیں کرے گی وہ ریالٹی وہ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی. اسی لیے تو پھر ہم آج اس طرح کی چیزیں دیکھتے ہیں. سائنس ڈزنٹ پروو گاڈ، سائنس ڈزنٹ پروو جنات اینڈ اینجلز اینڈ میجک. اور آج مسلمان بھی ایسا ہی ہے نا کہ مسلمان کو اگر کسی حدیث سنائی جاتی ہے تو کہتا ہے سائنس سے پروف دو، عقل سے بھی اس کو بتاؤ، لاجک سے بھی بتاؤ. گویا کہ ان کے نزدیک قرآن حدیث اللاجیکل ہے. قرآن حدیث لاجیکل ہے، ہم اللاجیکل ہے کہ ہم قرآن حدیث کی لاجک کو نہیں سمجھ پاتے ہیں. یہ انفلوئنس ہم آج بھی اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع کیا ہے، اس لیے منع کیا ہے، وہ سوال کہتا ہے جی لاجک سے سمجھاؤ ہمیں، قرآن حدیثی لاجک سے بتاؤ کہ یہ کیوں منع ہے، یہ کیوں جائز ہے. فار ایگزامپل انٹرسٹ کیوں حرام ہے، الکوہل کیوں حرام ہے، لاجک سے بتاؤ. کیا قرآن حدیث نے لاجک سے بات نہیں کی؟ لاجک سے کی ہے، ہم نے اس میں لاجک تلاش نہیں کی ہے. قرآن اور حدیث از کمپلیٹلی لاجیکل. تو یہ لاجک اور قرآن کو سیپریٹ کر دینا یہ ماڈرنٹی ایز اے فلسفی کا نتیجہ ہے. ورنہ آپ کلاسیکل اسکالرس کو پڑھیں تو قرآن اینڈ حدیث از پرفیکٹلی ان لائن وتھ ریزن. ریزن جو ہے وہ ریولیشن کے بالکل مطابق ہے، عقل اور شریعت.